میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، میں آج آپ کے سامنے ایک بھید کی بات کرنا چاہتا ہوں، اور اس بھید کا عنوان ہے موت کے بعد کیا ہوگا۔ میں جانتا ہوں کہ ہمارے بہت سے مسیحی اس بھید کو پہلے ہی جانتے ہیں۔ میں یہ ویڈیو صرف ایک یادگاری کے طور پر یا ایک یاد دہانی کے طور پر بنانا چاہتا ہوں، تاکہ ہمیں یاد رہے کہ ہمارے ساتھ موت کے بعد کیا ہونے والا ہے۔ یہ سوال ہم انسانوں کے لیے پریشان کن ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ کلام مقدس میں یہ باتیں واضح لفظوں میں تو نہیں بیان کی گئیں، لیکن اس سوال کے متعلق بہت سی آیات موجود ہیں، اور جب ہم ان کو اکٹھا کر کے دیکھیں تو ہمیں اس سوال کا جواب مل جاتا ہے۔ اس موضوع کے اوپر یا اس بھید کے 3 تھیوریز اس بھید کے متعلق پائی جاتی ہیں۔ پہلی تھیوری ڈیپ سلیپ تھیوری۔ بعض عالم دین کا خیال ہے کہ موت کے بعد ہر کوئی گہری نیند سو جاتا ہے جب تک دوسری عدالت نہ آ جائے، اور اس عدالت کے بعد کسی کو جنت اور کسی کو دوزخ میں بھیجا جائے گا۔ یہ ڈیپ سلیپ، گہری نیند کا نظریہ ہے۔ اور دوسرا خیال یہ ہے کہ ججمنٹ سون آفٹر ڈیتھ۔ یہ خیال کہتا ہے کہ مرنے کے فوراً بعد عدالت ہوتی ہے، اور پھر اس عدالت کے بعد ان کو ان کے ابدی مقام میں منتقل کر دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ تیسرا جو نظریہ ہے وہ ہے ٹیمپرری اسٹے تھیوری۔ جب انسان مر جاتا ہے تو ان کی روح کو عارضی طور پر جنت یا دوزخ میں رکھا جاتا ہے، جہاں سے وہ پھر اٹھنے کے انتظار میں رہتے ہیں۔ پھر ان کی عدالت ہوتی ہے، اور آخر کار ان کو ان کے ابدی مقام میں منتقل کر دیا جاتا ہے۔ آئیے دیکھیے کہ بائبل اس بارے میں کیا کہتی ہے۔ کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ وہ لوگ جو خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، ان کا جسم تو زمین میں دفن ہو جاتا ہے، مگر ان کی روحیں فردوس یا جنت میں چلی جاتی ہیں، کیونکہ ان کے گناہ پہلے ہی سے معاف ہو چکے ہوتے ہیں، اور انہوں نے یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا ہوتا ہے، اور ان کی موت یعنی مسیحیوں کی موت جسم سے جدا ہونے اور خداوند کے حضور حاضر ہونے کا دوسرا نام ہے۔ اس کے لیے ان نجات یافتہ لوگوں کے لیے بائبل کی چند آیات میں پیش کرتا ہوں۔ یوحنا 3 باب اور اس کی 16 آیت۔ ایمان لانے والے سے کو ہمیشہ کی زندگی ملتی ہے، 3:18۔ ایمان لانے والے پر سزا کا حکم نہیں، 3:36۔ جو ایمان لاتا ہے ہمیشہ کی زندگی اسی کی ہے۔ اسی حوالے سے پالوس رسول فلپیو 1:23 میں کہتا ہے، میں کہتا ہوں کہ جی تو چاہتا ہے کہ کوچ کر کے مسیح کے پاس چلا جاؤں۔ یہاں پہ پالوس رسول کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مرنے کے فوراً بعد میں یسوع کے پاس چلا جاؤں گا۔ اور پھر غیر نجات یافتہ لوگوں کے لیے کیا حکم ہے یا ان کے لیے کیا آیات ہیں۔ اگر ہم لوکا 16 باب 22 اور 23 آیت کو دیکھیں، جس میں ایک دولت مند اور لازر کا واقعہ ہے جو یسوع نے تمثیل کے طور پر بیان کیا، وہاں لکھا ہے کہ دولت مند مر گیا، اور اس نے عالم ارواح کے درمیان عذاب میں مبتلا ہو کر اپنی آنکھیں اٹھائیں۔ آئیے ہم دیکھیں کہ بائبل مقدس
بتاتی ہے کہ یسوع مسیح کی دوسری آمد کے وقت ایماندار لوگ زندہ ہو جائیں گے اور ان کے بدن تبدیل ہو کر جلالی بدن بن جائیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر مرنے کے فوراً بعد ایماندار فردوس یا جنت میں چلے جائیں گے، پھر بائبل میں دوبارہ اٹھائے جانا کا یہ دعویٰ یا یہ وعدہ کیا ہے؟ اس کے لیے 2 حوالے دیکھتے ہیں۔ پہلا کرنتھیوں 15 باب 50 اور 52 آیت یوں فرماتی ہے کہ آئے بھائیو، میرا مطلب یہ ہے کہ گوشت اور خون خدا کی بادشاہت کے وارث نہیں ہو سکتے اور نہ فنا بقا کی وارث ہو سکتی ہے۔ 51 آیت یہ کہتی ہے، دیکھو میں تم سے بھید کی بات کہتا ہوں کہ تم سب تو نہیں سوئیں گے مگر سب بدل جاؤ گے۔ 52 آیت کہتی ہے، اور یہ ایک دم میں، ایک پل میں پچھلا نرسنگا پھونکتے ہی ہوگا، کیونکہ نرسنگا پھونکا جائے گا اور مردے غیر فانی حالت میں اٹھیں گے اور ہم بدل جائیں گے۔ 53 آیت 53 آیت کہتی ہے، کیونکہ ضرور ہے کہ یہ فانی جسم بقا کا جامہ پہنے اور مرنے والا جسم حیات ابدی کا جامہ پہنے۔ اور پھر یہ قول کب ہوگا؟ جس قول میں یہ لکھا ہے کہ موت فتح کا لقمہ ہو گئی، موت تیری فتح کہاں گئی، آئے موت تیرا ڈنگ کہاں رہا۔ یہ کب پورا ہوگا؟ یہ قول جو ہے یہ اس وقت پورا ہوگا جب ایماندار حیات ابدی کا جامہ پہن لیں گے۔ مدرجہ بالا آیات سے یہ بھید کھلتا ہے کہ مرنے والے جب ایمانداروں کے جسمی بدن دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اور وہ جلالی ہو جائیں گے، اور پھر وہ روح سے منسلک ہو جائیں گے، ان کی وہ روح جو زمینی موت کے بعد جنت میں یا فردوس میں ہوتی ہے، اور پھر وہ اس ہم آہنگی جلالی بدن، جان اور روح ایمانداروں کے پاس ہوگا تاکہ وہ ابدی فردوس یا نئی زمین یا نئے آسمان میں اپنی آسمانی برکات کے ساتھ رہ سکیں، جس کا ذکر مکاشفہ کی کتاب 21 اور 22 باب میں دیا گیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے مسیح یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول نہیں کیا، ان کے لیے موت کا کیا مطلب ہے؟ ان کے لیے موت کا مطلب ہمیشہ کی سزا ہے۔ تو بھی غیر ایماندار مرنے کے فوراً بعد ایک عارضی مقام میں منتقل کر دیے جائیں گے، جہاں سے وہ پھر جی اٹھنے اور اپنی ابدی قسمت کا انتظار کرتے رہیں گے۔ یہ ان کے لیے بہت پریشان کن ہے کہ موت کے بعد ان کا کیا ہوگا۔ مکاشفہ 20 باب 11 سے 15 آیت بتاتی ہے کہ موت اور عالم ارواح نے اپنے اندر مردوں کو دے دیا۔ یاد رکھیے کہ ایمانداروں کے مرنے کے بعد وہ ان کی جو روحیں ہیں وہ عالم ارواح میں نہیں جاتی، بلکہ ایمانداروں کی روحیں سیدھی جنت یا فردوس میں جاتی ہیں، مگر غیر ایمانداروں کی روحیں عالم ارواح میں جائیں گی اور عدالت کے دن ان کے جسموں کو زندہ کیا جائے گا۔ یہاں پر یہ جاننا ضروری ہے کہ اسی دن ایمانداروں کے جسم بھی اٹھائے جائیں گے، مگر غیر ایمانداروں کے بھی۔ غیر ایمانداروں کے لیے عدالت ہوگی، مگر ایمانداروں کے لیے عدالت نہیں ہوگی، کیونکہ ان کے گناہ یسوع پر ایمان لانے کی وجہ سے دھل چکے ہیں، مگر ان کے جسم زندہ ہو کر روحوں سے مل جائیں گے جو پہلے سے جنت یا فردوس یا خداوند کی حضوری میں ہیں۔
یہاں پر یہ بات جاننا ضروری ہے کہ جب کوئی بھی شخص مر جاتا ہے اس کی روح عارضی طور پر جنت یا دوزخ یعنی عالم ارواح میں سکونت کرتی ہے، مگر یاد رہے کہ یہ عارضی سکونت اس وقت اس کی ابدی منزل یاد رہے کہ یہ جو عارضی سکونت ہے جو عالم ارواح میں ہے یا جنت یا دوزخ میں ہے، ان کی یہ عارضی سکونت کے وقت ان کی ابدی منزل کبھی بھی تبدیل نہیں ہوتی اور نہیں ہوگی۔ یہی آخرت ہے۔ مکاشفہ 21:1، موت کے بعد ایماندار نئے آسمان اور نئی زمین کے وارث ہوں گے۔ مکاشفہ 20:11-15، اس آیت کے مطابق غیر نجات یافتہ لوگ آگ کی جھیل میں ڈالے جائیں گے، اور پھر سب لوگوں کے رہنے کی ابدی جگہ کی بنیاد صرف ایک ہی چیز پہ ہے کہ کوئی شخص اپنے گناہوں سے نجات کے لیے یسوع پر ایمان رکھتا ہے کہ نہیں۔ جب ہم مر جاتے ہیں تو ہم نے کہاں جانا ہے، اس کا تعین ہماری نجات کے اوپر ہے۔ اگر ہم یسوع پر نجات لا چکے ہیں، ہمارے گناہ معاف کیے جاتے ہیں، تو ہم پر دوسری عدالت نہیں ہوگی۔ مجھے امید ہے کہ یہ مضمون آپ کو پسند آیا ہوگا۔ تھینک یو ویری مچ اینڈ گاڈ بلیس یو۔